معاشرے کے اندر بد اخلاقی کا دروازہ بند ہو، بد کرداری کا دروازہ بند ہو، بیوہ خواتین، مطلقہ خواتین بغیر نکاح کے نہ رہیں. یہی بات میں نے محترم عمران خان صاحب سے کی، اور الحمدللہ اس کے بعد ریحان بی بی کے ساتھ بھی ان کی نکاح اور شادی ہوا. ابو شاہ بی بی کے ساتھ موجود ہے. وہ بیوہ ہوگی، نہیں سوری بیوہ نہیں، استغفراللہ، وہ بھی تو مطلب طلاق یافتہ ہیں. کون؟ ریحان خان. آپ کا کیا خیال ہے کہ ریحان بی بی آپ جیسی ہے کہ اگر اس سے میرا رابطہ ہے تو میں کہوں گا وہ اس سے رابطہ ہے کہ آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب مفتی عبدالقوی کا جس سے رابطہ ہے، ایک بات یاد رکھو میری بیٹی، آپ میرے لیے باعث احترام ہوں، میں آپ کا 4 وجہ سے احترام کرتا ہوں. آج پھر کہہ رہا ہوں، پھر آج پبلک کو بتائیں یہ میری بیوی نہیں تھی، میری بیٹی تھی، میں نے غلط. محترمہ حریم شاہ صاحبہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے. مبشر لقمان صاحب کے پروگرام سے اگر یہ تاثر ملا ہے، خدا نہ خواستہ کہ میں ان کا خامن ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میری بات سنو، اگر دنیا کے سارے مرد ختم ہو جاتے نا مفتی صاحب، سارے میرے لیے کوئی مرد نہ رہتے. پہلے تو شادی کا مجھے شوق ہی نہیں. اگر ایک آپ رہتے، پورے مرد ہی نہ ہوتے میرے لیے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپشن ہے، کر لیں تو میں مر جاتی، میں نہ کرتی. اللہ اکبر. اگر چلو یہ محترم صدیقی صاحب تم گواہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہنا کہ میں آپ سے شادی کرتی ہوں، میں اس سے ہاتھ جوڑ لوں گا کہ میرے بچوں کے بچے بھی تم سے بڑے ہیں، میں تم سے بالکل شادی نہیں کرتا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں جی، میں بڑا ضرورت مند آدمی ہوں. سنیں میرے ابو سے بڑے ہیں. میرے اپنے نواسے کا بھی جناب کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ ان کو پتا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میری بیٹی ہو، ابھی یہاں سے اتر کے نیچے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پیار کرتے ہیں. میں کیوں نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. چلو میں صدیقی صاحب کا کہتا ہوں. سنیں مجھے پیار کرے، چلو مہربانی. سنیں میں محترم صدیقی صاحب کو کہتا ہوں، کسی غیر محرم لڑکی کو گلے لگانا، کسی غیر محرم لڑکی کا ہاتھ چومنا، کسی غیر محرم لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھانا جائز ہے؟ نہ میں نے کسی کا آج تک بغیر اس کی اجازت کے ہاتھ چوما ہے، نہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر آج تک گلے لگائے. سنیں نہ میں نے الحمدللہ. کیوں؟ مفتی عبدالقوی متانت کا نام ہے، مفتی عبدالقوی سنجیدگی کا نام ہے. مفتی عبدالقوی اس طرح کے ہوچے پن کے معاملات کرتا نا. آج میرے ساتھ اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں چومتا، اگر اجازت ملے تو آپ چوم لیں گے. اجازت تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر محترمہ اجازت بھی دے دے، پھر میں یہ کام جب نہیں کرتا تو میں بغیر اجازت کے یہ کام کیسے کروں گا؟ اچھا مجھے بتائیں، مفتی عبدالقوی اولاد بھی ہو، صاحب اولاد بھی ہو، الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائش اور نعمتیں گھر میں مجھے دی ہوں. خواتین میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ کے اوپر ذہنی طور پہ تیار ہوں. تو میرا کیا ضرورت ہے میں لطف مانوں کہ جناب کسی کا ہاتھ چوموں، کسی کو گلے لگوں؟ دیکھیں نا، آپ سنی سنائی باتیں نہ کریں میری بیٹی، آپ حقائق کی بنیاد پہ بات کریں. یہ یوٹیوب پہ میں خود مفتی عبدالقوی نے حریم شاہ کو گلے لگایا اور حریم شاہ. انا للہ. اچھا جی میں سن لو جی، اگر میں نے یہ کہا ہو کہ میں نے محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو گلے لگایا ہے تو آج کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی نہیں لگاؤں گا. چلیں جی، اب اس چیز کو ذرا حریم ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ بھی بیٹی بن کر اگر آپ نے چلنا ہے تو میں ماہ رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز کو کہہ دیتا ہوں آپ کو نذرانہ بھی دیں اور میرے ساتھ پروگراموں میں بھی آئیں، لیکن سارے شک کو دماغ سے نکال کے. مفتی صاحب نے جو آفر دیا ہے وہ کوئی بری نہیں ہے. اگر آپ اور مفتی صاحب ساتھ بیٹھ کے اسلام کی آگے دعوت دیں اور سکھائیں لوگوں کو تو کیا برا تو نہیں ہوگا؟ لیکن مفتی صاحب میری ایک بات مانیں. جی مفتی صاحب اسلام کو لوگوں کی مطلب اس طرح پیش کریں جیسے کہ حقیقی معنوں میں اسلام. جی جی میں وہی بات کرتا ہوں جو حقائق کی بات ہوتی ہے. مفتی منیب الرحمان کتنا بڑا نام ہے، مفتی تقی عثمانی کتنا بڑا، ایک ایک فرقے کے جناب یہ پوپ ہے. بالکل. گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی لوگ نماز کے لیے آئیں، بعد جماعت نماز پڑھیں اور بعد جماعت نماز میں آنا چاہیے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو 50 سال سے کم عمر والے ہیں انہوں نے فوراً مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہے کہ الا صلوا فی رحالکم، تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. کب؟ جب خوف ہو، جب موسلادھار بارش ہو، جب بیماری ہو. اس وائرس کے اندر تو بیماری بھی ہے، خوف بھی ہے. میں کیسے کہوں کہ جناب لوگ مسجد کی طرف آئیں؟ بالکل نہ آئیں. میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھے گا ان حالات کے اندر اسے نماز بعد جماعت کا ثواب ملے گا. میں تو حیران ہوں کہ میری بیٹی کے ذہن کو لوگوں نے کیوں پریشان کر دیا. مولانا صاحب ابھی رمضان کے بارے میں بات آ رہی ہے، رمضان آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فرضی روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، رکھنے چاہیے یا نہیں؟ استغفر اللہ. کتب علیکم الصیام، فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. جب روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، ہاں
اب حضور کا وہ فرمان ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہو، لیس البر الصیام فی السفر، میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ کوئی نیکی نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو سفر میں روزہ رکھتا ہے۔ میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بلا عذر فرض روزے میں کو ترک کر دے، اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ ایک روزے کی اتلافی نہیں پوری کر سکتا۔ دوسری حدیث میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ الصوم لی وانا اجری بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے اور میں، اور مطلب آخرت میں بھی اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے باب وہ رکھا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے، جی بالکل، اور اسی میں سے روزہ داروں کا وہ ہوگا۔ تو پھر مفتی صاحب آپ نے کیوں روزہ کھایا تھا؟ شاباش، دیکھیں بہت اچھی بات ہے، جو بندہ مجھ سے سوال کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے رمضان کا روزہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں حالت سفر میں ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں روزہ رکھوں، مجھے اختیار ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ چلیں یہ چیز تو ہو گئی۔ حریم، اب ہم اس پہ وہ جو آ رہے تھے آپ جس کا کہیں تھی مفتی صاحب، حریم نے تو اجازت دے دی، ذرا ان پکچرز کو آپ کلیئر کر لیں کہ وہ پکچرز واقعی حریم ہیں یا نہیں ہے، تاکہ وہ سامنے ہاں نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جی، جائے۔ میرا موبائل فون کی طرح ہے، موبائل دیکھیے، اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، حریم بھی دیکھ لے گی، میں بھی ہوں، تصدیق کر لیتے ہیں جی کہ وہ واقعی حریم ہے کہ وہ نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح انہوں نے مسکراہٹ مجھے وہاں دکھائی نا، کسی طرح کی مسکراہٹ وہ میں نے وہاں دیکھی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ حریم ہے۔ میں آپ سے ملی ہوں یہ سب۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ اچھا ایک چلو جی میں بتا بھی دیتا ہوں، وہ سلور ایڈ ہے کیا، سلور سیڈ ہے کیا نام ہے؟ سلور آکس ہے۔ سلور آکس میں کہی جاتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا نہیں کہ نہیں آپ سے نہیں ملی ہوں۔ نہیں، میری بات سنیں، اب آپ کا ہمارا تعلق ہو گیا بیٹی اور باپ والا اور بزرگ والا، بس آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا دل دکھا اس بات کے اوپر کہ مفتی عبدالقوی کی کوئی شادی کی بات ہوئی ہے تو اس پر میں نے آپ سے معذرت آپ بھی کر جھوٹ لی ہے۔ بولے کہ مجھ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ حریم شاہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مفتی صاحب سے ملوائیں۔ تو وہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا کہ مجھے کہا۔ اچھا ایک منٹ بس سنیں، اب تو صدیقی صاحبہ نے جب مجھ سے سنیں میں قسم اٹھا کر کسی کو کیسے پتا کہ میں وہاں پہ موجود ہوں؟ چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب تو ہو سکتا ہے کہ حریم یہ بھی ہے نا کہ مغالطہ شاید آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مغالطہ ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایک اور کام کر لیتے ہیں، اور ایک کام کر لیتے ہیں، یہ سچ کہہ رہی ہوگی، اسی یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ سلور سائڈ کی جو نیچے والی کافی ہاؤس ہے نا، وہاں اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ میں رہتی ہوں، سب کو پتہ ہے وہاں پہ میں رہی ہوں۔ اچھا مجھے بتایا گیا کہ جی 100 سنیں چلو میں آپ ہر چیز اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی سچ بولنا، میں نے بھی۔ میری دوست کو پتہ ہے کہ میں وہاں پہ رہتی ہوں۔ اچھا سنیں، مجھے جن لوگوں نے ان کے سیکرٹری بن کے کہا، انہوں نے کہا جی محترمہ اس وقت سلور سائڈ میں رہتی ہیں۔ سلور سائڈ نہیں، سلور آکس۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جب دیکھو نا مجھے انہوں نے کہا میں رہتی ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ حریم شاہ صاحبہ کی سیکرٹری بن کے جو مجھے معلومات دے رہا ہے میں اس کی معلومات دے رہا ہوں۔ آپ کوئی میرا وہ یار کس نے آپ کو معلومات دی ہے؟ دیکھو میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ جناب وہ پھر میں غلط نام نہ لے، چلو سلور تک کہتا ہوں۔ سلور جو بلڈنگ ہے میں نے خود آپ سے کبھی بات نہیں کی، کبھی بات مجھے کیا پتا آپ نے کیا، مجھے بتایا گیا کہ جانے نا، میں نے کبھی آپ کو کال کیا یا نہیں؟ لیکن میں اپنی چھٹی حص کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دن آپ ہی سے ملاقات۔ چلیں تصویر دکھائیں بھی، چلے دیکھیں نا، اگر غلطی سے ہوا تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ اچھا چلو جی آپ دیکھیں جی، دیکھیں اگر ایسا کہ میں وہاں بیٹھی ہوں یا آیا ہوں میں اٹھ کے گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ دیکھو 5 چیزیں مجھ سے اللہ کی قسم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت، یہ خدا کی قسم جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں پھر وہی بات ہے، آپ لوگ جو ہے نا ذرا حوصلے میں نہیں آ رہی ہو، میں حوصلے میں آ رہا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، عشاء کے قریب تھا 9 ساڑھے 9 10 کا ٹائم تھا اسی طرح، کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا تھا، میں نے جمعہ پڑھانا تھا جنگ، اس لیے مجھے جلدی بھی تھی۔ ہم وہاں سلور اس پہ پہنچے، نیچے ایک کافی ہاؤس ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں پروگرام کے بعد ابھی چلے چلتے ہیں، میں وہاں داخل ہوا۔ اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ داخل ہوتے ہی بائیں طرف جو ایک کرسی ہے، آگے ایک میز ہے، ایک کرسی ہے، اس کے اوپر محترمہ حریم شاہ صاحبہ بیٹھی ہے۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، اب اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں حریم شاہ صاحبہ سے ملنے جا رہا ہوں، جیسے ہی میں داخل ہوا سامنے ایک میز ہے، اس کے اوپر 2-3 خواتین بیٹھی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کہا، میں سمجھ گیا کہ انہوں نے، وہ مسکرانے لگ گئی۔ میں ان بچیوں کے پاس چلا گیا، السلام علیکم کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہے، خیریت ہے۔ ان میں سے 1-2 نے میرے ساتھ سیلفی بنائی۔ ابھی میں ان سے فارغ ہوا، اس نے کہا جی آج ہماری سالگرہ ہے، میں اس میز کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس میز کی طرف گیا تو مجھے کہا گیا کہ حریم شاہ صاحبہ تو آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جیسے ہی یوں دیکھا، میں بھلفن کہہ رہا ہوں بالکل، میں نے دیکھا کہ ایک محترمہ قد و قامت یہی تھی، کھڑی ہوئی ہے اور مجھے مسکرا کے یوں کر رہی ہے۔
अल्लाह का ओहो। वास्ता, खुदा का वास्ता, फिर वही मैं बात है। इशारा नहीं करती, मैं इतनी वो हूँ कि पब्लिक मैं अपने सुने मैं अपने मुशाहिदे की बात बता रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं मुफ्ती पता साहब कि मैंने नहीं हरीम इशारा शाह किया साहब, कुछ। चलो मैं कहता हूँ वो हरीम शाह नहीं थी, वो करीम शाह थी बस। करीम शाह साहबा ने जनाब मुस्कराते हुए यार। मुझे यूं इशारा, ये देखें यूं इशारा किया, मैंने तमाम मसरूफियात को छोड़ा। अब वो जो बैठी थी करीम शाह साहबा, वो खड़ी हुई थी मेरे एहतराम में, आगे उनके काफ़ी भी पड़ी हुई थी। मैंने जब उनके करीब गया तो वो बाहर आई, उससे आगे एक सोफ़ा था, इस सोफ़े पे करीम शाह साहबा बैठ गई, इधर मैं मुफ्ती अब्दुल कबीर बैठ गया, इधर मेरे साथ जो मोहम्मद याकूब साहब के बेटे हैं वो बैठ गए, एक साथी मेरे थे वो इधर बैठ गए। अब बिल्कुल मुफ्ती साहब ये जो गले मिलने वाली बात हुई थी वो भी उसी जगह की थी कि ना 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 ना, गले मिले, गले ये तो तो बात ही मिली नहीं नहीं हुई। हो नहीं कभी। नहीं नहीं अल्लाह की कसम है। चलो आप सुने अब आप हरीम शाह साहब को भूल जाओ, अब मेरी मुलाकात हो रही है करीम शाह साहब नहीं, से। हरीम शाह की बात अच्छा सुने चलो जी हरीम शाह साहब से, लेकिन इशारे हरीम शाह साहब से ना हमने हाथ मिलाया, ना हरीम शाह साहब से हम गले मिले, अल्लाह माफ़ फरमाए। हरीम शाह साहब यहाँ बैठ गई, मैं यहाँ बैठ गया, अब गुफ्तगू शुरू हो रही है। मैंने कहा हरीम शाह साहबा कि आपको अल्लाह ने बहुत शोहरत दे दी है, अब खुदा रहा आप तो मुझसे ये बात हुई नहीं है कुछ, तो मैं कैसे याद करूं? मैं कोई फिर मैं बच्ची करीम हूं। शाह साहबा कहती हूँ तो आप कहती हो नहीं, आप हरीम शाह साहबा कहें। कमरान अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि मैं खुदा की कसम चलो उठा मेरी के- बात करीम शाह साहबा से हुई है। हाँ। करीम शाह साहबा को मैंने तस्वीरें दिखाएं प्लीज, करीम शाह साहबा को मैंने मैं अपना तो मुझे याद ही नहीं, मैं वैसे हजारों लोगों से दिन में मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई कि हाँ ठीक है मैं तो कह दो रहा हूँ करीम शाह साहब होंगे, करीम शाह साहब होंगे। मुफ्ती साहब करीम शाह साहब से मैंने 4 बातें लेकिन की। मेरा अगर एक जगह पे घर है वहाँ पे मैं नीचे हूँ तो मैं इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं मुफ्ती के इंतजार में हूँ, ये मैं इशारे कर रही हूँ या कुछ कर रही ठीक है, हूँ, चलें, बिल्कुल वो- भी नहीं। मैंने अल्लाह की कसम उठा मैंने के तो कसम बच्ची उठाई। आपको कह क्योंकि दिया है इस कि वो वक्त हरीम कभी शाह मैंने नहीं कॉल थी, किया और वो कभी करीम मुझे शाह साहबा याद थी। नहीं अभी हुआ। देख लेते हैं जी, खुदा अभी की देख कसम आप मुझे वो शौक यूँ नहीं समझिए कि पैदा हुआ करीम था। शाह साहबा थी बस। हाँ अभी देख लेते नहीं, वही हैं देखते हैं ना, लेकिन अगर क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे- मुफ्ती साहब उन हजारों लोगों में नहीं आते। कमाल है। लेकिन मैंने नहीं ना, ये झूठ से कह रही ठीक है शायद देखेगी इशारे किया। आप, एक मिनट, आप नहीं थी? आप मुझे तस्वीरें नहीं दिखाएं। मैं दिखाता हूँ, आप मुझे नहीं थी। बिल्कुल याद नहीं है कि अगर एक गैदरिंग में आप मुझसे तो मिले, यार, मैंने- एक महीना मैं- पहले मुझे- की बात है। लेकिन मुझे ये याद है कि ना मैंने आपको कांटेक्ट किया, ना मुझे किसी वो को कह रही है, कांटेक्ट वो कराया। चलो मैं समझता हूँ कि मुझसे जिस आदमी ने कांटेक्ट किया शायद वो ऐसा आदमी हो जो मुझे ये धोखा दे रहा हो कि आपका नुमाइंदा हूँ, आपका नुमाइंदा ना हो। नहीं, लेकिन ये मुझे ना- ये पता नहीं है, है। मुझे ये ये तो पता है खुद करती है कि सारे वो काम। मुझे सुने, मुझे ये पता है कि उसने कहा ये बात ठीक है, ये बात सही है कि मुझे एक के बाहर लेकर गया, ये बात मेरे ठीक घर है। के बाहर आप क्यों क्या करने गए थे मेरे घर के बाहर? वो तो जैसे मैं वहां से गुजरा ना तो उन्होंने मुझे कहा कि हरीम शाह साहब का घर में रिहाइश है। अच्छा फिर जनाब जब वो मुझे नीचे लेकर गए तो आगे जनाब करीम शाह साहब ने मुझे वेलकम भी किया, देखिए, मुस्कराई आप से। जहाँ पे वो जो आपको कमरान लेकर गए जहाँ थे- पे मैं रहती हूँ लोगों को पता होता हाँ है जाहिर कि है वो लोग सबको मुझे पता जानते हैं, होता है। आप ठीक है? मुफ्ती साहब तो वो मेरे घर जो का यहाँ इनके पे असिस्टेंट या इनके जो सबको पता कोऑर्डिनेटर है। बने हुए थे उनका वो नंबर कौन भी सा दे दो ना, उसका उससे अभी बात भी कर लेते हैं। नंबर तो आपके पास